امریکہ کی آج کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں ریحان سید۔ آج کے اس پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے WHO کے حوالے سے اہم باتیں کی ہیں، وہ کیا ہیں۔ امریکہ میں جو بے روزگاری کی شرح ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ایسے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ شرح کب تک مہنگائی جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ اس حوالے سے بھی میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ امریکہ میں کون کون سی ریاستیں ایسی ہیں جن کو کھولا جائے گا۔ امریکہ اور چین کے درمیان جو اس ماحول میں بھی جو سیاسی کشمکش ہے وہ جاری ہے، اس پر بھی ہم اس پروگرام میں بات کریں گے۔ امریکہ نے پاکستان کو کتنی امداد دی ہے کرونا سے نمٹنے کے لیے، اور اس کے ساتھ آئس جو ایک اہم ادارہ ہے حکومت کا امریکہ میں، وہ کون سی کارروائیاں کر رہا ہے آج کل۔ امور پر ہم بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اس ویڈیو کو مکمل طور پہ دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں احبابوں کے ساتھ، تاکہ ان کو بھی بہتر معلومات حاصل ہو سکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ نے جو WHO ہے اس کی امداد کو معطل کر دیا ہے۔ اس حوالے سے امریکہ میں کافی باتیں کی جا رہی تھی، جو ڈیموکریٹ ہیں نینسی پیلوسی، ان کی طرف سے بھی تنقید کی گئی، جس کا جواب دیا گیا، اور بھی بہت سارے لوگ جو سیاستدان ہیں وہ اس پر تنقید کر رہے ہیں کہ امریکہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن آج صبح امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دو ٹویٹ کیے ہیں WHO کے حوالے سے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جنوری اور فروری کے اندر یہ وائرس پھیلا، WHO کس بات کے انتظار میں تھا۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ تائیوان کی جانب سے بھی ایک ای میل کی گئی، جس میں اس بات کا خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ یہ وائرس جو ہے وہ انسانوں میں منتقل ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے وہ سوالات ہیں جو کہ WHO سے پوچھے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں WHO اس سلسلے میں اس حوالے سے کیا موقف اپناتا ہے۔ لیکن اس وقت یہ بات بہت زیادہ زوروں پر ہے کہ ایک خاصی تعداد میں لوگوں کی رائے ہے کہ WHO اگر بر وقت اس معاملے کو بہتر انداز پہ حل کرتا تو یہ پوری دنیا میں یہ وائرس نہ پھیلتا۔ لیکن بعض کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیونکہ امریکہ میں اس کا بہت زیادہ تعداد میں اس وقت مریض ہیں، اور 6 لاکھ سے زائد تعداد میں جو مریض ہیں امریکہ میں کورونا کے باعث، وہ اس وقت موجود ہیں امریکہ میں، اور جبکہ ہلاکتوں کی اگر بات کی جائے تو 30,000 سے زائد ہلاکتیں امریکہ میں ہو چکی ہیں۔ تو بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ امریکی حکام نے صحیح وقت پہ بہتر اقدامات نہیں کیے، جس کے باعث یہ پھیلا ہے، اور اب اس کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے WHO کی طرف۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف کی جو باتیں ہیں وہ اس وقت عوام کے سامنے آ رہی ہیں، اور عوام اس بات کو بہتر طور پہ اب جج کر رہے ہیں کہ کس کا موقف زیادہ صحیح ہے۔ کیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا موقف صحیح ہے یا پھر WHO کا موقف صحیح ہے؟ لیکن آج جو ٹویٹ آئے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے، اس سے ان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے موقف پر قائم ہیں۔ پوری دنیا کی طرح اس وقت امریکہ میں بھی کساد بازاری کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 1930 کے بعد دنیا نے ایسی کساد بازاری نہیں دیکھی جو کہ اس وقت دیکھ رہی ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر مزید جو معاشی صورتحال ہے وہ خراب ہوگی۔ اسی میں آپ کو ایک رپورٹ بتاؤں کہ اس وقت جو امریکی معیشت ہے وہ 10.8% جو ہے وہ سکڑ گئی ہے۔ یہاں پر جو وائٹ کالر نوکریاں ہیں وہ ان کو بھی اب ختم کیا جا رہا ہے، اور بہت ساری ایسی اطلاعات میڈیا میں سامنے آ رہی ہیں کہ جو لوگ وائٹ کالر جابز کر رہے تھے ان کو نکالا جا رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں مزید نکالا جائے گا۔ جو 3 بڑے ریٹیل اسٹورز ہیں امریکہ میں، جس میں گیپ ہے اور میسی ہے، اور ایک اور اسٹور ہے، ان 3 ریٹیل اسٹوروں نے 2 لاکھ ملازمین کو نکالا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے جب یہ مارکیٹ کھلے گی، جب دفاتر کھلیں گے تو معاشی حالات ایسی ہوں گی کہ جس کے باعث اور افراد کو بھی نکالا جائے گا، جس سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی ایک یہ معاشی طور پر مسئلہ ہے امریکہ میں۔ اور جب ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ اگر ہم امریکہ جو کہ دنیا کا طاقتور ملک ہے، جہاں پہ یہاں پر معیشت بھی یہاں کی مضبوط ہے، لوگ بھی یہاں پہ پڑھے لکھے ہیں، لیکن جب وہ اس کرونا سے لڑ نہیں پا رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں اتنے زیادہ مسائل کا اسے سامنا ہے، لیکن پھر جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی طرف، تو پاکستان تو جس کی پاس نہ معیشت ہے نہ تعلیم یافتہ لوگ زیادہ ہیں، وہاں پر اگر اللہ نہ کرے کرونا وائرس کے سبب زیادہ مسائل درپیش ہوتے ہیں تو اس کے بعد پاکستان اس معاملے کو تو سنبھالنا اس کے لیے ناممکن ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حکومت کی بات کو مانیں، اور جو اقدامات حکومت کی جانب سے کیے جا رہے ہیں اس پر عمل کریں اور گھروں پہ رہیں۔ دیکھیں، دنیا بھر سے پولیو کا مرض ختم ہو گیا ہے،
افغانستان میں تھوڑا بہت رہ گیا ہے یا پاکستان میں رہ گیا ہے؟ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہمارے علماء کرام ہیں کہ انہوں نے بعض علماء کرام کی وجہ سے پاکستان سے پولیو ختم نہیں ہو سکا ہے. اور اب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں رمضان کے معاملے پر دوبارہ سے ایک بحث و مباحثے کی صورتحال جو ہے وہ جاری ہے، تو یہ نہ ہو کہ کل کو کرونا وائرس کے سبب بھی ہم پر کوئی ایسی پابندیاں لگ جائیں جیسے کہ ہم پہ پہلے پولیو کے سلسلے میں لگی تھیں کہ نہ کوئی دنیا سے ہمارے یہاں آئے گا نہ ہم باہر جا سکیں گے. تو حکومت پاکستان کو بھی اور جو ریاست پاکستان ہیں علماء کرام کو بھی، حکومت پاکستان کو بھی، علماء کرام کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بہتر فیصلہ کریں تاکہ یہ نہ ہو کہ کل کو ہم کرونا وائرس کے سبب اپنی مشکلات میں اضافہ کریں. دیکھیں میں نے آپ کو بتائی ہے کہ امریکہ جیسی معیشت جو کہ طاقتور معیشت ہے اس کا برا حال ہے، لوگوں یہاں پہ بے روزگار ہو رہے ہیں، کاروبار یہاں ڈاؤن ہے. اگر خدا نخواستہ پاکستان کے اندر یہ صورتحال ہوئی تو ہمارے یہاں تو جہالت ہے، غربت ہے، تو ہمارے یہاں تو بہت بدتر صورتحال ہوگی. تو ہم سب کو حکومت کی باتوں کو ماننا چاہیے اور جو احتیاطی تدابیر ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے. اسٹیٹ ہوم کی پالیسی کے سبب بہت زیادہ ریاستیں جو ہیں وہ بند ہیں. کل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ہم ریاستوں کو کھولیں گے، حالانکہ وہ اس سے پہلے بھی ایک بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ایسٹر کے بعد کھولیں گے، لیکن اب انہوں نے ایک بار دوبارہ سے یہ کہا ہے کہ ہم ریاستوں کو کھولیں گے. لیکن اس بار جو ان کے الفاظ ہیں وہ ذرا نرم ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ میری تجاویز ہے، اختیار جو ہے وہ گورنر کو ہی ہوگا، جبکہ اس سے پہلے ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا کہ اختیار ان کے پاس ہے. لیکن جو کل کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری طرف سے گائیڈ لائن جاری کی جا رہی ہے اور جو تجاویز ہے اس پر عمل درآمد کرنے کا اختیار گورنر کو ہی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو معیشت ہے وہ کھلے، لیکن جو حکومتی حکام ہیں جو کہ یہاں جو گورنر، جس طرح میں نیو یارک کی بات کروں تو یہاں پہ جو گورنر ہیں کیونکہ ان کے پاس تو ہم سے زیادہ بہتر معلومات ہیں، تو وہ ابھی اس رسک نہیں لینا چاہ رہے ہیں کہ معیشت کو یہ نہ ہو کہ ہم معیشت کی وجہ سے جلدی کھول دیں اور یہ وائرس بہت تیزی سے دوبارہ اسپریڈ ہو. اس لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں اور ایک مہینے جو ہے نا اب یعنی کہ آج 15 مئی تک نیو یارک میں اسٹیٹ ہوم کی پالیسی اب یہ رہے گی. اور یہ ایک بہت ہی سخت فیصلہ ہے کیونکہ اس سے معیشت کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. لیکن جو یہاں پہ اسٹیٹ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ لوگوں کی سب سے بڑا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اس وائرس سے جان چھڑانا ہے. اگر ہم نے ڈھیل چوک کی اور ہم نے جلد بازی کی کسی بھی اس میں، تو یہ نہ ہو کہ کل کو ہم بڑا نقصان ہمیں اٹھانا پڑے. اس لیے اس بات احتیاط کی جا رہی ہے اور اب 15 مئی تک نیو یارک کو جو ہے وہ بند رکھا جائے گا، اسٹیٹ ہوم کی پالیسی پر عمل کیا جائے گا. آج کل بہت زیادہ باتیں لوگ اس سلسلے میں کر رہے ہیں کہ نیو یارک میں ہی زیادہ کیسز کیوں آ رہے ہیں. تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ تو یہ ہے کہ 3-4 ایسی جیسے فلوریڈا ہے، میساچوٹس ہے اور جو دیگر ریاستیں ہیں، اگر ان کو بھی آپ ملائیں تو انہوں نے اتنے ٹیسٹ نہیں کیے ہیں لوگوں کے جتنے کہ اکیلی ایک ریاست نیو یارک نے کیے ہیں. نیو یارک نے 5 لاکھ سے زائد افراد کے ٹیسٹ کیے ہیں اور اتنے ٹیسٹ امریکہ کی کسی اور ریاست میں نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ کرونا وائرس کے شکار افراد کی تعداد کتنی ہے. کیونکہ بہت زیادہ ایسی رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ بہت زیادہ لوگوں کے ٹیسٹ نہیں ہو پا رہے ہیں، لیکن جن کے ٹیسٹ ہو پا رہے ہیں ان کی رپورٹ جب آ رہی ہے تو اس کو مستند کہا جا رہا ہے کہ یہ بندہ مستند طور پہ کرونا وائرس کا شکار ہے. ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں جو کرونا وائرس کے معاملات ہیں وہ جاری ہیں اور اس میں چین کے حوالے سے ایک بہت اہم خبر یہ آئی ہے کہ 1290 ووہان کے اندر جو ہلاکتیں ہیں وہ مزید ہوئی ہیں اور چینی حکام نے مبینہ طور پہ یہ ان ہلاکتوں کو جو ہے چھپایا ہے. اس سلسلے میں جو ایک بیان آیا ہے چین کی طرف سے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ٹیکنیکل طور پہ یہ غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم نے جو ہے اس کو پہلے نہیں بتایا، اب انہوں نے جا کے اس کو بتایا ہے. لیکن اتنی بڑی طور پہ اور چین جیسا ملک جو ہے یہ بات ذرا دماغ میں مشکل سے آتی ہے کہ وہ اتنی بڑی غلطی کرے کہ ٹیکنیکل طور پہ 1290 لوگوں کے نام جو ہیں وہ انہوں نے ان سے مس ہو جائے. تو یہ بات ذرا سمجھ میں نہیں آتی ہے. یقینی طور پہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، ابہام ہے اور اس کو چاہیے کہ جو چینی حکام ہیں وہ اس کو کلیئر کریں.
آج اس وقت امریکہ کے اندر جو آئس ہے، آئس نے بھی ایک آپریشن شروع کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ جعل سازیاں کر رہے ہیں کووڈ کے نام پہ اور جو دیگر معاملات اس وقت چل رہے ہیں تو ہم ان کے خلاف ہم نے آپریشن شروع کر دیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک بڑا اہم ادارہ ہے امریکہ میں آئس کا، اور اب کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں سامنے، ہر بندہ جو ہے وہ مختلف چیزیں لایا ہوا ہے، اور کیونکہ ہم پاکستان میں تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس قسم کی چیزوں پر کوئی یہاں پاکستان میں وہ آپریشن کیا جائے یا کسی کو گرفتار کیا جائے، لیکن یہاں پر ریاستی ادارے جو ہیں وہ بہت مضبوط ہیں اور وہ اپنے کام میں بہت زیادہ مستعد ہیں۔ اب اسی لیے کل آئس کی طرف سے یہ پریس ریلیز آئی ہے کہ وہ اس معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ بھی جعل سازی غلط کام کریں گے تو ان کو پکڑا جائے گا۔ اور آخر میں امریکی سفارت خانے نے آج اعلان کیا ہے کہ کووڈ سے نمٹنے کے لیے، کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے امریکہ پاکستان کو $80 لاکھ کی جو ہے وہ امداد دے گا۔